نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الف لام میم. کیا لوگ یہ سوچتے اور گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اسی بات کو سن کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ کیا انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں،
وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں سے گرنے والے پتوں سے واقف ہے، وہ بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، سمندروں کی گہرائیوں سے، آسمان و زمین کے درمیان بسنے والی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی عادات، ان کے حالات، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کی حاجات اور ضروریات سے، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے خیال تک سے ہر وقت واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلیٰ پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان وہ تسلسل کی اگلی کڑی ہے جو تسلسل کچھ عرصہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، ماہ و سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ چیدہ واقعات جو ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے اور ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ سیرت کے ہر باب سے ملنے والے ہر موتی سے استفادہ کیا جا سکے، تاکہ ایک انسان اپنی زندگی میں تمام سیرت کے وہ پہلو لا سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ایک انسان کا اور ایک مسلمان کا سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا واحد حل یہ ہے، اور بنیادی حل اور بنیادی عنصر اور بنیادی مقصد اور بنیادی اینٹ وہ یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ آگاہ ہو، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں مکمل معلومات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، اور اس سے جہاں ایک انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے، وہاں جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب ہوتا ہے اور سیرت کو جانتا چلا جاتا ہے، انسان کی اور مسلمان کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی اور ہم تک یہ دین پہنچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکالیف، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے ان کو کیسے برداشت کیا۔ تو وہ محبت مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان سیرت کے ساتھ آگاہ ہو اور اس کی وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سفر ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات، پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور بچپن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور جوانی، پھر آپ کی سن الرشد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کا تعلق اور رویہ جو قبل از نبوت تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جو اس وقت عرب کے اس معاشرے میں معروف ہو چکے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے سرفراز ہونا، اور 13 سالہ مکے کی زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کٹھن مراحل گزرے، اور یہ نشیب و فراز سے گزرتا ہوا سفر
ہجرت پر اختتام پذیر ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ کے قیام کرتے ہیں، اور مدینہ میں قیام کے بعد پہلے ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشکلات اور جو معاملات پیش آئے ان کا مختصر تعارف، پھر جنگ بدر کا حال، پھر جنگ بدر کے بعد میں اس عمل کا رد عمل جنگ احد کی صورت میں نکلتا ہے، اور جنگ احد کے بعد حمراء الاسد کا وہ واقعہ کہ صحابہ کرام نے کیسے اس جنگ کو فتح کو شکست میں بدل دیا، اور اس میں صحابہ کرام کا کیا عمل دخل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک بہت بڑے سبق سے اور بہت بڑے ایک صدمے سے ہمکنار کیا، اور یہ سکھایا کہ میرے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کی کیا اہمیت ہے، اور اس چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات جہاں میرے ہاں اہمیت ہے، وہاں پہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو تو تمہیں کہاں اس چھوٹی سے چھوٹی بات کا بڑے سے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو جانیں بھی دینا پڑیں گی، پھر آپ کی جانیں لی جائیں گی، پھر آپ کا مال لیا جائے گا، پھر آپ کی عزت کو پامال بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو عزتوں سے ذلیل بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کے عروج کو زوال میں بدلا بھی جا سکتا ہے، اور آپ کو کئی ایک صدمات سے ہمکنار کر دیا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ اور عنصر اور علت صرف اور صرف یہ ہے کہ تم کسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو چھوٹا سمجھ کے اور سنت سمجھ کے اگر اسے نظر انداز کر دو گے اور اسے اپنانے سے انکار کرو گے اور مخالفت کرو گے تو میں اللہ تمہارے ساتھ کیا کروں۔ یہ اسباق دیتا ہوا غزوہ احد کا یہ لمحہ یہاں سے گزر جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حمراء الاسد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کچھ دن قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ آتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد قوتیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کرتی ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ مدینے پر اب حملہ کیا جائے جبکہ مسلمان بالکل غموں میں پسے ہوئے اور ابھی تازہ شکست سے ہمکنار ہوئے مدینے میں بیٹھے ہیں، لہٰذا اب اگر ان پر حملہ کیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوگا اور ہم مسلمانوں کی قوت کو کچل سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک لشکروں کو اس سے پہلے کہ وہ قوتیں سر اٹھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی قیادت میں کچھ جگہ پر کچھ اپنے سرایا اور کچھ لشکروں کو روانہ کیا، اور ان قوتوں کا اور ان سارے کے سارے فتنوں کا سر کچلا، اور مدینے کی یہ ریاست محفوظ ہوئی۔ اسی غزوے میں ایک عبداللہ بن انیس والا غزوہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ صرف ایک صحابی کے ذمہ لگایا، اور اس صحابی کو ایک پورے لشکر کی اہمیت دے کے اور اس صحابی کو تیار کر کے ایک سریہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صحابی کو مکہ کی طرف روانہ کیا، جہاں پہ ایک دشمن اسلام خالد بن ابی سفیان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تمام قبائل کو اکٹھا کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو کہا تھا کہ اس کو آپ نے قتل کر کے آنا ہے، لہٰذا یہ آپ کے ذمے اس مہم میں یہ کام ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ابی سفیان کو نہیں دیکھا تھا، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بتائیں اور کہا کہ جب تم اسے دیکھو گے تمہیں شیطان یاد آئے گا اور تمہارے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ جری جوان تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، اور آپ نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن واقعی ایسا ہوا کہ جب اس کو دیکھا تو عبداللہ بن انیس کے پسینے چھوٹے، اور کہا کہ یہ واقعی وہ شیطان آدمی ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ لہٰذا اس کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کے کہتے ہیں افلح الوجہ، یہ جو آ رہا ہے چہرہ یہ کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا جس مہم پر اسے روانہ کیا گیا تھا یہ اس مہم کو پورا کر چکا ہے۔ عبداللہ بن انیس نے آ کے ساری رودات سنائی، اور یہ لشکر جو تیار ہونے جا رہا تھا اور کچھ قبائل اکٹھے ہونے جا رہے تھے، لہٰذا یہ بھی قوت کچل دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت عملی سے مدینہ کے اوپر دوبارہ کسی کو حملہ کرنے کی جرأت اور جسارت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہی پریشانیوں اور انہی آلام میں گھرے ہوئے تھے، ابھی احد کا غم تازہ تھا، اور یہ سن 3 ہجری کے اواخر اور بعض کہتے ہیں سن 4 ہجری کے ابتدا کا دور تھا۔ یہ 3 اور 4 کے اواخر اور اوائل کا فرق اس لیے ہے کہ جو ہجری کو ربیع الاول سے شمار کرتے ہیں تو وہ دنوں کو اس حساب سے گنتے ہیں، اور جو محرم کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ سن کا تھوڑا سا فرق ہے، لہٰذا تاریخ میں اس جیسے فرق کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لہٰذا بعض مورخین نے اس واقعے کو سن 3 ہجری میں نقل کیا ہے، بعض نے سن 4 ہجری کے ابتدا میں یا سن 4 ہجری میں نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ انتہائی المناک واقعہ تھا۔
یہ واقعہ دراصل اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب خالد بن ابی سفیان کو قتل کر دیا گیا، یہ بندہ حذیل قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حذیل قبیلے کو جب اپنے سردار کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم اب یہ گٹھ جوڑ کریں گے اور ایک سازش رچائیں گے جس سے ہم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ لیں۔ لہٰذا انہوں نے سازشیں شروع کی اور اندر ہی اندر سوچنا شروع کیا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے اس بات کا بدلہ لیا جا سکے کہ انہوں نے ہمارے سردار کو قتل کیا۔ تو پس منظر دراصل خالد بن ابی سفیان کا قتل تھا۔ اب اس پس منظر میں یہ جو سازش بنائی جا رہی تھی اور یہ جو پلاننگ کی جا رہی تھی، اس کا نتیجہ واقعہ اور حادثہ رجی کا نکلا۔ رجی ایک مقام کا نام ہے، یہ مکے سے کچھ فاصلے پر، تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے آپ لوگ آگاہ ہیں، بس تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ یہ تھوڑی سی تذکیر اور اس کے ساتھ جو متعلقہ واقعات ہیں وہ آپ کو پتہ چلے۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ بنو حذیل یا حذیل قبیلے سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ ایسے کریں، کچھ ایسی سازش بنائی جائے کہ جس سے ہم صحابہ سے بدلہ لے سکیں، اور انہوں نے ساتھ 3 قبیلوں کو شامل کیا۔ قبیلہ لیحان کو شامل کیا، عضل اور رفاع کو شامل کیا۔ یہ رقا، لیحان اور عضل، یہ 3 قبائل کو ساتھ شامل کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سردار کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ پس منظر میں یہ بدلہ ہی تھا۔ بعض مورخین یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں ایک لشکر کو تیار کیا تھا جو انہی علاقوں میں جاسوسی کے لیے نکل رہا تھا۔ یہ 10 صحابہ پر مشتمل قافلہ تھا۔ اب یہ تیاری ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ چند صحابہ کو کچھ جاسوسی معاملات کے لیے بھیجا جائے۔ ایسے میں ان 3 قبائل کے 7 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ 7 افراد انتہائی مکاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبائل میں فلاں جگہ پر بڑا اسلام کا بول بالا ہے اور ہم اسلام کو قبول کر چکے ہیں، لہٰذا ہمارے قبائل میں بھی اسلام کے بارے میں چین گوئیاں شروع ہیں، لوگ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ کچھ علماء کو بھیجا جائے، کچھ صحابہ کو بھیجا جائے جو ہمیں دین کی تعلیمات کو سکھائیں اور دین کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں اور رہنمائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حضرت عاصم بن زید کی قیادت میں، اور بیعت کہتے ہیں زید بن دسنہ کی قیادت میں، کسی ایک صحابی کی قیادت میں یہاں سے 10 قراء کا انتخاب کیا جو مدینے کے سب سے اعلیٰ قسم کے علماء تھے، ان کا انتخاب کیا اور ان کے ساتھ ان کو بھیجنے کے لیے تیاری کی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ سازش مدینے سے دور بنائی گئی۔ یہ سازش ایسی تھی کہ جہاں پہ صحابہ کرام سے بدلہ لینے کی سازش تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش بنائی گئی۔ اس سازش میں یہ طے پایا تھا کہ بدلہ تو بنو حذیل والے لیں گے، خالد بن سفیان کا جو کہ عبداللہ بن انیس نے قتل کیا تھا، لیکن 3 قبائل کو شامل کیا گیا کہ تم اگر جاؤ گے تو ان کو شک نہیں پڑے گا، لہٰذا جو صحابہ ہمارے نرگے میں آئیں گے ہم انہیں مکہ میں فروخت کریں گے۔ ایک تو مکہ والے پہلے بدر کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں، لہٰذا ان کو فروخت کیا جائے گا، وہ ان کا مسئلہ کریں، ان کو قتل کریں، ہمیں بدلے میں کچھ نہ کچھ مال دے دیں گے، لہٰذا مادیت پرستی کے لیے اور پیسوں کی لالچ میں یہ 3 قبائل شامل کیے گئے۔ اب یہاں پہ انتہائی معذرت کے ساتھ میرا اصول اور میری طبیعت اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کسی ایسی بات کو ذکر کروں یا کسی ایسے مکتبہ فکر کو ٹچ کروں کہ یہاں کسی ایک ایسے مکتبہ فکر کو ہوٹنگ کروں کہ آپ لوگ ایسے کرتے ہیں، فلاں طبقہ ایسا کرتا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں دین دلیل کا نام ہے، دلیل جاننا سیکھیں، دلیل کو پہچاننا سیکھیں، دلیل مانگنا سیکھیں۔ آپ تک جو کتاب و سنت کے ساتھ تعلیمات پہنچی ہیں اسے کتاب و سنت تک خاص رکھیں، کسی ایک کی رائے پر اعتماد نہ کریں۔ ہاں کسی کی رائے لی جا سکتی ہے، رائے کے بعد دلیل بھی پوچھی جا سکتی ہے، مسئلے کی وضاحت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، ہم نے آج تک جتنا دین سیکھا ہے، ہمارے بچوں نے جتنا دین دیکھا ہے، وہ سارے کا سارا سنی سنائی باتوں تک ہے، اور اس میں بلا مبالغہ تمام مکاتب فکر برابر کے شریک، اس میں اہل حدیث برابر کے شریک۔ ہمارے اندر اتنا تعصب پایا جاتا ہے کہ ہم آج کسی مسئلے کی وضاحت کرنے لگیں تو ہمارے اندر کے لوگ کہتے ہیں بھائی جان 60 سال تو ہو گئے ہمیں یہ بات کرتے ہوئے، آج آپ ایک نیا مسئلہ لے کے آ گئے ہیں، لہٰذا ہم اس مسئلے کو کیسے چھوڑیں؟ بھائی جان
آپ دلیل کے پیروکار ہیں، 60 سالوں کے نہیں۔ اسی طرح احناف ہیں، اسی طرح بریلوی حضرات ہیں، کوئی بھی وقفہ فکر ہے اور کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے، میں اس سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ سے کل قیامت کے دن علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی کی رائے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں پتا تو پوچھو۔ پوچھنے والے کا اہل الذکر جو علماء ہیں، اور علماء کو پابند کیا دلیل کا۔ یاد رکھیں میں بھی دلیل کا پابند ہوں، اور آپ مجھے بھی کٹہرے میں کھڑے کر کے کہہ سکتے ہیں حضرت صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، کس بنیاد پر کی ہے اور کس لیے کی ہے؟ دلیل۔ اسے صحابہ کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، قرآن کی کوئی دلیل، کوئی ایک نص پیش کریں، ہم آپ کی رائے کو نہیں جانتے، دین دلیل کا نام ہے۔ اب میں آتا ہوں اس نقطے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، غیب کا ایسا معاملہ، اور یہ بات ہے کئی ایک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص صرف اس لیے کر دی گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں صرف یہ بتلایا گیا ہے، اگر آپ اس طرح نہیں مانیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی ہوگی۔ بھائی جان ایک بات یاد رکھیں، کسی نبی کا بھی دنیا پہ آ کے دنیا سے واپس چلے جانا، فوت ہو جانا گستاخی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے۔ کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فلاں بات کو نہیں جانتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تھی، یہ گستاخی نہیں ہے بھائی جان، یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہی تو وہ شرف اور اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ تو یہ گستاخیاں نہیں ہوتی، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا سوچنے کی فکر کا اینگل اور زاویہ تبدیل کریں، جو چیزیں ہیں ان کو تسلیم کریں، جو نہیں ہیں ان کو نہ تسلیم کریں۔ غیب کے بارے میں نے آپ سے وضاحت کے ساتھ بات کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی باتیں پتہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں۔ اس کے علاوہ کل علم ما کانا وما لم یکن، ہر وہ چیز جو ہو چکی، جو چیزیں نہیں ہوئی، کل علم یہ اللہ کی صفت، ہر چیز کا علم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب وہ اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہ بالکل ایک ایکسٹریم لیول ہے۔ یہ کہنا سب کچھ پتا تھا، یہ دوسرا لیول ہے۔ آپ درمیان میں رہیں، وہ پتا تھا جو اللہ نے بتایا، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 7 افراد آئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے، بیچیں گے، ان کا مسئلہ کریں گے، قتل کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد کا بدلہ لیں گے، اور ہم نے ان قبائل کو حذیل کے حوالے کرنا ہے اور انہوں نے آگے مکے بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نہیں، کیا کہ دیکھے پتہ تھا، کہیں ذرا سوچ میں بھی لائیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا، پھر یہ سوچے کہ یہ کتنی بڑی غداری ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بندے چاہیے، آپ نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا، اور وہ 10 وہ لوگ جنہوں نے مدینے میں آ کے مدینے کی مٹی کو زرخیز کیا تھا اسلام کے ساتھ، ان میں خبیب بھی تھے، ان میں زید بن دفنہ بھی تھے، ان میں عاصم بن زید بھی تھے۔ یہ وہ جلیل قدر صحابہ ہیں کہ جن کا تاریخ میں نام ہے اور ایک فضل اور مقام ہے، اور باقی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ اب یہ لوگ یہاں سے جب نکلے، چلتے 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 آسمان مقامی جگہ پر، اور یہ رجی کے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ واقعہ ہے۔ ان کو یہاں پہ ایک رہائش میں رہتے ہیں، اتنے میں ان تینوں قبائل نے ان کے ساتھ معاملہ کر لیا اور حذیل والوں کو بتا دیا کہ بھائی جان ہماری مدد کریں۔ یہ انہوں نے 200 بندوں کا لشکر بھیجا جو سارے کے سارے تیر انداز تھے۔ یہ صحابہ کا محاصرہ کرتے ہیں، اور صحابہ کو ان تینوں ان 10 کے 10 صحابہ کو پتہ چلتا ہے، اور ان کی قیادت عاصم بن زید کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ہمارے محاصرہ کر لیا گیا ہے اور ہمیں گھیر لیا گیا ہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ یہ غداری کی ہے، اور یہ معاملہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک بلند ٹیلے کے اوپر چڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے محاصرہ کیا ہے، یہ نکلتے ہیں ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اپنی تلواروں اور تیروں کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں۔ مشرکین کی یہ جو 200 کی تعداد ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک رستہ اور بھی ہے، آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نے صرف اور صرف اہل مکہ کے، آپ کو اہل مکہ کے حوالے کرنا ہے، ان کے آپ کے عوض کچھ پیسے لینے ہیں، اس کے بدلے میں ہم نے کچھ مادی اغراض کا سودا کیا ہے، لہٰذا ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ آپ کو قید کریں گے، بس ان کے حوالے کریں گے، اور آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہی قتل کریں گے۔
لہٰذا تقریباً سارے کے سارے صحابہ لڑنے کے لیے تیار، اور ان میں سب سے پہلے عاصم بن زید جو اس قافلے کے سردار، اللہ کے رسول کو پتہ چلا نہیں۔ عاصم بن زید اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے سب سے پہلی بات جو کرتے ہیں، دو دعائیں مانگی عاصم بن زید اس مقام پر لڑتے ہوئے، سب سے پہلی دعا مانگی اللہم اخبر نبیک عنا، یا اللہ اب یہ جو ہمارا حال کیا گیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں دشمن کے حوالے کیا ہے اور ہمیں ذبح ہونے کے لیے وہاں سے یہاں بھیجا ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ان کی چال کا پتہ نہیں تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس غرض سے ہمیں لے کے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ذبح کرنا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یعنی وحی کے ذریعے اللہ ان کو یہ بات پہنچا دے کہ تیرے نبی کے یاروں کے ساتھ انہوں نے کیا غداری کی۔ اور دوسری دعا جو انہوں نے مانگی، انہوں نے کہا اللہم حمیت دینک اول نہاری فحم لحمی آخرہ، یا اللہ سارا دن ہو گیا، اب میں نے اپنے جسم کے ساتھ، اپنی تلوار کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ تیرے دین کی حفاظت کی ہے۔ اور عاصم بن زید کے بارے میں ایک اور بات بڑی معروف ہے، وہ حضرت عمر نے بھی جب ان کو پتہ چلا انہوں نے بھی ذکر کیا۔ عاصم بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، انہوں نے نظر مانی تھی، جب مسلمان ہوئے نا انہوں نے نظر مانی تھی، انہوں نے کہا آج اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر چکا عاصم، جب سے یہ پاکیزہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آیا اور آپ کا پاکیزہ ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا، آج سے میں مسلمان ہوں اور میں پاک ہوں، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، آج کے بعد عاصم مر تو جائے گا، عاصم کے ہاتھ کے ساتھ کسی مشرک کا ہاتھ نہیں لگے گا۔ ساری زندگی عاصم نے اپنے جسم کے ساتھ کسی مشرک کو نہیں لگنے دیا، نہ مصافحہ کیا، نہ چلتے ہوئے اس کا جسم اپنے ساتھ نہ کہتا، نجس ہے، پلید ہے، خنزیر اور سور سے بدتر ہے، لہٰذا میرے جسم کے ساتھ کسی مشرک کا جسم نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ آخری وقت ہے، اب لڑنے کے لیے تیار ہوں، شہادت سامنے کھڑی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں اب زندہ نہیں بچوں گا، یا اللہ سارا دن لڑتے 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 جب تیر ختم ہو گئے، تلوار ٹوٹ گئی، نیزہ ٹوٹ گیا، اب آخری وقت میں کہتے ہیں اللہ صبح سے لڑ رہا ہوں، اب شام ہونے والی ہے، اب اگر میں مر بھی جاؤں میرے جسم کو کسی مشرک الپلید کا ہاتھ نہ لگے۔ ساری زندگی بچا کے رکھا ہے اللہ، مرنے کے بعد تو حفاظت کر، اور ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، کیونکہ ان کے بارے میں مشرکین کے کچھ لوگوں نے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو بدر میں قتل کیا تھا حضرت عاصم نے، تو بڑے بڑے سرداروں کو جو پیچھے ورثاء تھے وہ کہتے تھے اگر کوئی بندہ عاصم کا سر لا دے نا، اس نے سلافہ بھی ایک عورت کی بات میں مسلمان بھی ہو گئی، اس کے بھائیوں کو عاصم نے قتل کیا، وہ سلافہ کہتی تھی اگر کوئی عاصم کا سر مجھے لا دینا تو میں اس کے سر کا مسئلہ کر کے اس کی کھوپڑی کو صاف کر کے خشک کر کے اس میں شراب پیوں، تو لہٰذا جو بندہ یہ لے کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام بھی دیا جائے گا۔ لوگ سارے کے سارے اس انعام کی تلاش اور اس انعام کی لالچ میں لگے ہوئے تھے، لہٰذا جنہوں نے قتل کیا ان کو بھی اس انعام کا پتہ تھا، انہوں نے کہا چلیں یہ مار کا ختم ہوتا ہے، تو مار کا ختم ہونے کے بعد یہ انتظار کرنے لگے کہ عاصم کی لاش کے سر کاٹا جائے اور سر کاٹ کے وہ اس کو پیش کیا جائے اور 100 اونٹوں کا انعام لیا۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت عاصم کی لاش کے قریب پہنچے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں کو بھیج دیا، اب وہ شہد کی مکھیوں کا غول پورے کا پورا حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت کرنے لگا، اللہ نے وہ دعا قبول کر، وہ جو بھی قریب جاتا اس کے منہ کے اوپر ڈنک مارتے اور بھاگ جاتا۔ ایسے میں انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں شام گزرنے دیں دیں، رات کو کہیں آئیں گے اور دیکھیں گے پھر یہ ساری چلی جائیں گی، شہد کی مکھیاں یا بھیڑ ہیں تو یہ چلی جائیں گی، پھر ہم یہ سب کاٹ لیں گے۔ لہٰذا ابھی کہیں پہ صحابہ کہتے ہیں کہیں پہ بھی بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، بادل صاف تھے، ایسے میں پہاڑوں سے پانی کا ایک ریلا چشمہ چلا، وہ زید کی لاش کو بہا کے لے گیا، اس کے بعد اللہ جانتا ہے کہ زمین کھا گئی یا آسمان میں، زید کی لاش اس کے بعد نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے زید کی لاش کو محفوظ کیا۔ یہ ان کے آخری 2 دعائیں تھیں۔ اس کے بعد باقی صحابہ جو ہے 5-6، اصل میں 7 صحابہ کا نام ملتا ہے، 3 کا کسی سیرت نگار نے ذکر نہیں کیا، 3 صحابہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے شہید کر گئے۔ یہ 3 صحابہ، ایک عبداللہ بن طارق تھے، ایک زید بن دفنہ تھے اور ایک خبیب بن عدی تھے، یہ 3 صحابہ باقی بچے۔ اب ان 3 صحابہ نے کہا کہ سارے کے سارے معاملات تو ختم ہو گئے، ہم 3 باقی بچے، انہوں نے دوبارہ وہی رائے رکھی اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے سوائے مکہ والوں کے آپ کے حوالے کرنا، اور ہم نے اپنا انعام۔
حضرت خبیب اور دیگر صحابہ نے مشاورت کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکڑا تو اپنی کمان جو ہے اس کی رسی کو کھولا اور ان کے مشقیں کس دی۔ تو عبداللہ بن طارق کہتے ہیں ھذا اول غدر، تم نے کہا تھا ہم تمہیں قید نہیں کریں گے، تو یہ پہلی دھوکہ دہی اور پہلا عہد تم نے توڑا ہے کہ تم نے ہمیں قید کر دیا۔ ورقین کہتے ہیں عبداللہ بن طارق جانے کے لیے تیار نہیں ہو، تم دھوکے باز ہو، تم بدبخت انسان ہو، تم نے وعدہ توڑا، تم نے کہا تھا ہم قید نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان کو گھسیٹ کے لے جایا جانے لگا، اور تقریباً مر زہران یہ مکے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں پہ یہ اپنی ایک مشق کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے اپنی تلوار کو نکالا اور ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ لڑیں گے، تب تک لڑیں گے جب تک میں شہید کر دیا جاؤں، لہٰذا میں تمہارے ساتھ مکے جانے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا ان کو یہاں پہ مر زہران کے موقع پر ان کو بھی شہید کر دیا۔ باقی 2 لوگ بچے، یہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک خبیب بن عدی تھے، ایک زید بن دسنہ تھے۔ ان دونوں کا واقعہ انتہائی کربناک اور المناک آپ لوگوں نے سنا۔ وہاں پہ حضرت عاصم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اور جبریل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دی کہ آپ کے ان ساتھیوں کو شہید کر دیا اور باقی جو بچے ہیں ان کو قید کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے صحابہ کو بتائی، تو آپ انتہائی غم کے اور انتہائی کرم کے عالم میں۔ اب انتہائی غم اور کرب کا عالم کب آتا ہے؟ جب ایک بات پتہ نہ ہو اور پھر افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ بھائی جان آپ کے عقیدے پر ضرب نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور آپ اس تعصب کا پردہ اتاریں اور دلیل کی طرف آئیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قنوت نازلہ کی۔ میرے عزیز بھائی تھوڑا سا دل تھام لیں، کیونکہ اس کے بعد میں ایک اور مسئلے کی وضاحت کرنے لگا۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ کی۔ قنوت نازلہ کہتے ہیں ایسی قنوت، ایسی دعا جو کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل پر لعن کیا اور ان کے لیے لعنتوں کی اور بربادی کی دعائیں بددعائیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اور فجر کے بعد خصوصاً ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو زیر بحث